الحمد لله الحمد لله رب العالمين والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماہ ربیع الغوث ربیع الثانی ہے۔ اس ماہ بابرکت میں بڑی 11ویں شریف ہے۔ اس کی مناسبت سے حضور محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی شہباز لامکانی رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے بڑے محترم اور بڑے مقدس ولی ہیں۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ قادریہ سلسلے کے مشہور پیشوا ہیں، بزرگ ہیں، روحانیت کے تاجدار ہیں اور بڑے عظیم المرتبت بزرگ گزرے ہیں، اور آپ کا لقب غوث اعظم محی الدین ہے، اور دنیا آپ کو اکثر و بیشتر ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو بڑے پیر صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور جو پڑھے لکھے علماء مشائخ اعظام ہیں وہ آپ کو سید الاولیاء غوث اعظم قطب ربانی محبوب سبحانی ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آپ کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے۔ بغداد ایک بہت بڑا شہر ہے۔ بغداد شریف کی بزرگی اور عظمت اس لیے ہے کہ بغداد شریف میں حضرت محبوب سبحانی سیدنا عبد القادر جیلانی کا مزار بھی ہے۔ بغداد شریف میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا روضہ مبارک بھی ہے۔ بغداد شریف سے 65 کلومیٹر کے فاصلے پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک بھی ہے، شہید کربلا کا۔ بغداد اور اس کے آس پاس بے شمار اولیاء کرام اور انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ آؤ میں پیروں کے پیر کی کہانی سناؤں آپ کو۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مطاف میں کنکروں کے اوپر پیشانی رکھ کر زارو قطار رو رہا ہے اور کیا کہتا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے نہیں تو قیامت کے دن اندھا اٹھانا، میں تیرے بندوں کا سامنا بھی نہیں کر سکوں گا۔ اتنے درد سے روتا ہے کہ لوگ اپنی دعائیں چھوڑ کے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس بیچارے کو معاف کر دے، مالک اسے معاف کر دے۔ کافی دیر کے بعد وہ شخص جو روتا تھا اٹھ کے جانے لگا۔ اس کو تجسس ہوا کہ میں دیکھوں اور جا کے اسے تسلی دوں کہ اللہ بڑا کریم ہے، تجھے معاف کر دے گا۔ جب اس نے چھپ کے جا کر دیکھنا چاہا تو چیخ نکل گئی، فاذا ہوا شیخ عبد القادر جیلانی۔ یہ زارو قطار رونے والا وقت کا غوث شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ ایک عیسائی مسلمان دونوں جھگڑا کر رہے ہیں، غوث اعظم گزر رہے ہیں، جھگڑا ہو رہا ہے۔ عیسائی مسلمان سے کہتا ہے ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے بھی کیے ہیں تو بتاؤ۔ مسلمان پڑھا ہوا نہیں تھا، حالانکہ نبی پاک نے بڑے مردے زندہ کیے، پڑھا نہیں تھا، بتا نہ سکا۔ غوث اعظم کے کان میں آواز گئی تو جا کے عیسائی کا بازو پکڑ کے جھنجھوڑا، فرمایا کیا کہا تو نے؟ میرے مصطفیٰ نے کوئی مردے زندہ نہیں کیے۔ فرمایا تو نبی پاک کی چور، میں غلاموں کا غلام ہوں،
میں غلاموں کا غلام ہوں، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے، تو چھوڑ حضور کی بات نہ کر، میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں، تو مجھے بتا کون سا مردہ زندہ کرنا ہے۔ پرانی قبر پہ لے گیا، کہنے لگا اگر نہ ہوا تو غوث اعظم فرمانے لگے جو تو کہے گا وہ میں کروں گا۔ تو کہنے لگے اگر ہو گیا تو، اگر ہو گیا تو غوث اعظم کہتے ہیں کہ نہ میری خانگاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن مانجنا، اگر زندہ ہو گیا تو پھر میرے نبی کا کلمہ پڑھ لینا، بس میرے رسول کا کلمہ پڑھ لینا۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے جو سب سے پرانی قبر تھی نا، وہ کہتا ہے یہ ہمارے دادا نے بھی نہیں دیکھا تھا، یہ بندہ کون تھا، اس قبر پر کھڑا ہو گیا، غوث اعظم کو کہتا ہے یہ مردہ زندہ کرے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر کے سرہانے پہ کھڑے ہو کے دعا کرنے لگے، مولا اپنے لیے نہیں تیرے رسول کے لیے، اور فرمایا کن باذن اللہ، اٹھ، اللہ کے حکم کے ساتھ ایک عورت کلمہ پڑھتے ہوئی کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر اللہ کہا کمال کر دیا، کہنے لگی میرے نصیب دیکھو، میں بنی اسرائیل کی تھی، عبد القادر تیرے صدقے جاؤں، تو نے مجھے کھڑا کیا اور اللہ نے مجھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی، تیرے قربان جاؤں عبد القادر، تیری کیا بات ہے۔ اور بندہ دوڑتا ہوا غوث اعظم کے قدموں میں آیا، تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ کلمہ میرا نہیں میرے مصطفیٰ کا پڑھنا ہے۔ اور یاد رہے طریقت اور تصوف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا مدار شریعت پر ہے، اس کا مدار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وصال آیا، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے آپ سے پوچھا ابا جان کوئی وصیت فرما دیں، آخری وصیت فرما دیں، اور آخری وصیت جو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، فتوح الغیب وغیرہ ہر جگہ میں موجود ہے، آپ نے فرمایا وصیت یہ ہے کہ شریعت کے ظاہراً احکام کی پابندی اور تقوی پر اپنی بنیاد رکھنا، شریعت کے احکام ظاہر، نماز کی پابندی، روزہ کی پابندی، حج کی پابندی، امر کی، نہی کی، حلال کی، حرام کی، شریعت نے جو جو حکم دیا فرمایا شریعت کے احکام ظاہر کی پابندی اور تقوی، اس پر عمل کا انحصار رکھنا، اسی پر ولایت کا سارا انحصار ہے، اسی پر ہمارے بزرگوں کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور غوث پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب بندوں کی ہمیں محبت بھی عطا فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔